کہ آپ بھی اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، یہ ایک آیت پڑھیں آپ کی حاجت فوراً پوری ہوگی۔ جس کسی کو بھی ہم نے عمل بتایا اس نے ادھر یہ عمل کیا اور ادھر اس کا کام پورا ہو گیا۔ جس نے بھی قرآن کی اس آیت کو پڑھا، جو چیز بھی طلب کی، جو بھی خواہش کی، اسے وہ چیز فوراً ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ چیز حاصل کرنا ناممکن ہے، آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا ذاتی گھر خرید سکیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو، ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے۔ مجھے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت سارے ایسے کامنٹس دیکھنے کو ملے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں نے امتحانات دیے ہیں، ان کے ریزلٹس اچھے آ جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ہم بے بسی کی زندگی گزار کر تھک چکے ہیں، اب ہم پرسکون زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک موبائل فون دیکھا، وہ موبائل فون مجھے بہت پسند آیا، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ موبائل فون میں خرید سکوں، تو میں نے سورۃ المائدہ کی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر نماز کے بعد پڑھتی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، میرے پاس موبائل خریدنے کے پیسے جمع ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے، اور مجھے خود بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی میرے پاس اتنی بڑی رقم کیسے جمع ہو گئی، اور میں نے وہ موبائل بڑی آسانی سے خرید لیا۔ اور میں بہت حیران ہوئی کہ جس موبائل کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا، بالکل وہی موبائل مجھے ملا، اور اس آیت پر میرا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ جس کسی نے بھی اس آیت کو پڑھ کر جو کچھ بھی مانگا، اسے وہ ہر چیز ملی، دنیا کی ہر نعمت ملی، دین کی ہر نعمت ملی۔ بس آپ نے اس قرآن کی آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کے حضور اپنی حاجت کو طلب کر دینا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں آپ نے اپنا نام، اپنا مسئلہ اور اپنے شہر کا نام لکھ کر سینڈ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اور ناظرین، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہی ایسی ہے کہ آپ جو بھی مانگیں گے، اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں گے، آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کروڑوں لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جس کسی نے بھی اس وظیفے کو پڑھا، اسے ضرور فائدہ ہوا۔ کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ یہ آیت پڑھی اور اس نے جو حاجت طلب کی ہو اور جو چیز اللہ پاک سے مانگی ہو اسے نہ ملی ہو۔ اگر آپ بھی اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنا ہے اور اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو بیان کر دینا ہے۔ اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو بس یہ آیت پڑھیں اور اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو بیان کر دیں۔ اگر آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اربوں پتی بننا چاہتے ہیں تو بس یہ آیت آپ اس کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ ایک خاتون بتانے لگیں کہ اس کا شوہر اسے پیسے نہیں دیتا تھا اور میرے پاس گھر میں اوون نہیں تھا، تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے اپنے شوہر کی نیت کر کے اس آیت کو، قرآن پاک کی اس مبارک آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگیں کہ ابھی مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے 15 دن بھی نہ گزرے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے 10,000 روپے دیے اور کہا کہ تم جا کر مائکرو فون اوون لے آؤ، تم سالن گرم کرتی ہو تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ میرا وہ شوہر جس نے مجھے زندگی میں آج تک کبھی 10 روپے تک نہیں دیے تھے، اس نے میرے ہاتھ میں 10,000 تھما دیے۔ کبھی میں 10,000 روپے کا نوٹ دیکھوں اور کبھی اپنے شوہر کی طرف۔ میرا شوہر اتنا کنجوس تھا کہ اس نے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں لا کر دیا تھا، بس کہتا تھا کہ روٹی کھا لینا، یہی ضروریات زندگی ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ اور وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ جاؤ اور جا کر بازار سے لے آؤ، اور جب میں وہ اوون لے کر آئی اور میں نے اپنے گھر میں رکھا، جب میں اسے استعمال کرتی ہوں تو مجھے اپنا شوہر یاد نہیں آتا،
بلکہ قرآن پاک کی یہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے جو مانگا مجھے مل گیا۔ ناظرین، یہ عمل ایسا ہے کہ کوئی انسان اپنی کسی مشکل، کسی پریشانی، کسی حاجت کے لیے یہ آیت پڑھ کر مانگتا ہے تو اسے ضرور ملتا ہے۔ اس عمل کو تو میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے، جب بھی یہ آیت پڑھ کر اپنے رب سے کچھ بھی مانگتی ہوں تو ضرور ملتا ہے۔ آپ کا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ پاک سے بس یہ آیت پڑھ کر طلب کر لیں تو آپ کے پاس آپ خود دیکھیں گے کہ خود بخود انتظام ہو جائے گا، پیسے بھی آ جائیں گے اور وہ چیز بھی آ جائے گی۔ آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ کوئی اچھا کپڑا خریدنا چاہتے ہیں تو بس یہ آیت پڑھیں اور اللہ پاک کے حضور اپنی حاجت طلب کریں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، کئی سالوں سے آپ کی خواہش ہے، آپ کی طلب ہے۔ بعض دفعہ انسان کی خواہشات بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس چیز کو خرید سکیں، تو کبھی بھی آپ نے اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ جو آپ کو میں آیت بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر آپ اس آیت کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اپنی ہر حاجت کے لیے اس آیت کو پڑھتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ سورۃ المائدہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں، آپ اللہ سے اچھے رشتے کی دعا مانگتے ہیں، آپ اللہ سے عزت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے دولت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے شہرت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں، آپ اللہ سے دینی اور دنیاوی نعمتیں مانگتے ہیں، اور اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے یقین کی کمزوری، آپ کے تصور کی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ آیت اتنی مجرب ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہو اور ہمیں اس کے فوائد نہ ملے ہوں۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں تو ہمیشہ یقین کامل کے ساتھ کیا کریں اور یہ گمان رکھا کریں کہ اللہ پاک بہت رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ آپ جب بھی اسے التجا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، وہ میری حاجت کو ضرور سنے گا، کیونکہ میرا رب مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ میری ماں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو آپ خود سوچئے، کیا وہ آپ کی دعا کو نہیں سنے گا؟ کیا وہ آپ کی طلب نہیں سنے گا؟ کیا وہ آپ کی تڑپ نہیں سنے گا؟ کیا وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی خواہش کو پورا نہیں کرے گا؟ تو یقیناً آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ ہاں ضرور کرے گا۔ اور ناظرین، یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جو شخص بھی اس آیت کو پڑھ کر اللہ پاک سے سوال کرے تو اللہ پاک اس کے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ وظیفہ یہ ہے، آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت دریافت کرنی ہے۔ آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو اللہ پاک سے کہیں کہ یا اللہ مجھے گھر عطا فرما۔ آپ موبائل لینا چاہتے ہیں تو موبائل مانگ لیں، آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اولاد چاہتے ہیں اولاد مانگ لیں۔ بس یہ مختصر سا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے، اور آپ نے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کس مقصد کے لیے کیا اور آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو جس بھی جائز مقصد کے لیے کرے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ کامنٹ باکس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ بے گھر ہیں، جو لوگ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ اور جتنے بچوں نے بھی امتحانات دیے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک سب کو اچھے گریڈز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔